بڑے مشہور تھے تلوار چلانے کے اندر، گھوڑ سواری کے اندر، تیر و تلوار اور نیزے بازی کے اندر، اور جوانی بھی تھی اور کفر کا لباس تھا۔ جوش اور ولولے سے اٹھے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب یہ ارادہ لے کے چلے ننگی تلوار ہے، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، فرمایا ننگی تلوار پکڑے ہوئے جوش کے عالم کے اندر اٹھے۔ فرمایا ادھر قدرت کا فیصلہ ہے، ادھر عمر بن خطاب اپنا فیصلہ لے کے جا رہے ہیں۔ فرماتا ہے کہ ادھر رب کا فیصلہ ہوتا ہے، ہونا وہی ہے جو کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بعض عاشق بیان کرتے ہیں تفسیر کے نقطے، فرمایا جبریل جی عرض کی رب جلیل، فرمایا یہ تلوار لے کے میرے نبی کو ختم کرنے کے لیے چلا ہے، ہم اس تلوار کو اس کے گلے کا ہار بنا دیں گے۔ علامہ کاشمی نے لکھا ہے ہم اسی تلوار کو اس کے گلے کا ہار بنائیں گے۔ اب یہ تلوار اٹھی ہے، جب تک لاکھوں مربع میل زمین اسلام کے دامن میں نہ آ جائے اب یہ تلوار کبھی نیچے نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ راستے میں ملاقات ہو گئی، سعد بن ابی وقاص زوری سے ملاقات ہوئی۔ عمر کہاں بتایا، ارادہ بتایا، کہا بنو ہاشم سے کیسے بچو گے، بنو ہاشم بڑا قبیلہ ہے، بچ نہیں سکو گے، پورا مکے کی سرداری ان کے پاس ہے اور ان کی نظروں سے ہاتھوں سے بچنا مشکل ہے۔ تو کہا تو بھی اپنا بے دین ہو گیا ہے، تو کہا اس سے سخت بات نہ بتاؤں، بہن بھائی کی خبر بھی لے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے اسی دین کا محمد رسول اللہ کی عظمت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اب غصے کے عالم میں ہوئے جو بھی ہوا، اور اسی طرح وہ چلتے رہے، آخر بہن کو بھی مارا اور بہنوئی کو مارا، اور بہن نے آخر غصے میں جلال میں کہہ دیا عمر کہ اب تو لاکھ مجھے مارے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، کیما کر دے، عشق محمد مصطفیٰ کا جو نشہ ہمارے رگ رگ میں پھیل گیا ہے اب دنیا کی کوئی ترشی اسے اتار نہیں سکتی۔ تو ترش روح ہو کے مجھے ہزار دے، تو ترش روح ہو کے مجھے ہزار دے، یہ وہ نشانگی اور جسے ترشی اتار دے۔ بہن کو زخمی حالت میں دیکھا، بہنوئی کے بھی سر سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، آخر خون نے جوش مارا، غصہ جاتا رہا، پیار آتا رہا، دل موم ہوتا رہا، کہا آخر مجھے بھی تو وہ بتاؤ جو تم حضرت خباب سے پڑھ رہے تھے۔ بہنوئی کہنے لگے، بہن کہنے لگی عمر تیرے جسم کے اوپر کفر کا لباس ہے، کفر کا لباس ہے، یہ اللہ کا پاک کلام ہے، قرآن جس کو کہتے ہیں، یہ بڑی برکتوں والا بیان ہے، بڑی عظمتوں والا کلام ہے، فرمایا بڑی رحمتوں والا پیغام ہے۔ پہلے غسل کر لے، کپڑے تبدیل کر لے، پھر تمہیں اللہ کے قرآن کی آیتیں سنائیں گے۔ غسل کر لیا اور کپڑے بدل لیے، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آج اگر کوئی دنیا کا اچھی آواز والا قاری پڑھتا ہے تو حالت بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی؟ اور جب پڑھنے والے صحابی ہوں، صحابیہ ہو، تو پھر اثر کیسے نہ ہوگا؟ فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھتے رہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہاں سے قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں شروع کی، اس مقام کے اوپر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ فرماتا ہے میں معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری کی عبادت کرو، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نماز پڑھو گے تو رب کی یاد دل میں بسی رہے گی، نماز پڑھو گے تو رب کی محبت بسی رہے گی، نماز پڑھو گے تو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، نماز پڑھو گے تو اللہ رسول کا عہد بھی کبھی پامال نہیں ہوگا، نماز پڑھو گے تو اولاد فرما بردار ہو جائے گی، نماز پڑھو گے تو بے حیائی دور ہو جائے گی، نماز پڑھو گے ناپاکی ختم ہو جائے گی، نماز پڑھو گے بے اولاد و صاحب اولاد ہو جاؤ گے، نماز پڑھو گے رزق میں برکتیں ہو جائے گی، نماز پڑھو گے اللہ رسول کے جو نیک بندے ہیں ان کی نظروں میں بھی عظیم بن جاؤ گے۔
نماز پڑھو گے دنیا میں سکھی رہو گے، مرو گے تو موت میں آسانی ہو جائے گی، نماز پڑھو گے تو پہنچو گے قبر میں بعد میں، نور پہلے پہنچ جائے گا، نماز پڑھو گے تو قیامت کے دن حضور کی شفاعت مل جائے گی، نماز پڑھو گے تو دین قائم رہے گا، نماز پڑھو گے تو اللہ رسول راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت عمر بن خطاب نے قرآن سنا، فرمایا کہ بہن نے تو بتا دیا تھا کہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے، کرم کیا ہے، بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے، اللہ نے اپنی معرفت عطا کر دی ہے، اب قرآن سنا لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ فرماتا ہے میری عبادت کرو، وہی رب ہے جس کا حکم زمینوں پہ چلتا ہے آسمانوں پہ چلتا ہے۔ عمر بھی سوچ میں پڑ گئے، ہمارے 360 ہیں مکے میں ان کا حکم پوری طرح نہیں چل پاتا، یہ کیسا ہم دیکھا خدا ہے جس کا حکم زمینوں پہ بھی چلے آسمانوں پہ بھی چلے۔ بس قرآن سنا تو دل موم ہو گیا، قرآن سنا۔ خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں ایمانداری سے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے بھی قرآن کھول کے نا سب سے لاپرواہ ہو کے یکسوئی کے ساتھ قرآن پہ توجہ کر کے پڑھو، اس کا ترجمہ دیکھو، خدا کی قسم اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ دل کرتا ہے قرآن پڑھتے ہی رہے۔ فرمایا دل موم ہو گیا، کفر کا چھالا جو اندر تھا وہ باہر نکل آیا۔ عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کہا عمر جو ہے یہ عمران اس کا مصدر ہے، عمران اس کا مصدر ہے، اور عمر جو ہے اس کے اندر مبالغہ پایا جا رہا ہے۔ عمر کا معنی ہے آباد کرنا یا آباد رہنا، آباد کرنا یا آباد رہنا۔ تو عمر بن خطاب نے اسلام کو آباد کر دیا، اسلام کو آباد کر دیا، اور عمر سے اسلام آباد ہو گیا۔ اور انسانی زندگی کی مدت کو بھی عمر کہتے ہیں، انسانی زندگی کی عمر کو بھی مدت کو بھی عمر کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولانا محمد عمر عشری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے جھانگ کے اندر، اب اعتراض کرنے والے کرتے ہیں، بڑے پائے کے عالم تھے اور ولی بھی تھے، کہ کسی نے پرچی چٹ لکھ کے بھیج دی عمر بے وفا ہے، عمر بے وفا ہے، زو مانا اس نے بات کر دی، یا اس کی مراد اس گستاخ بے ادب کی حضرت فاروق اعظم تھے، یا اس کی مراد انسانی زندگی، لیکن زیادہ پہلو جو نکلتے ہیں اس کا ٹارگٹ حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ حضور نے فرمایا صحابی کا نجوم، لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، میری وجہ سے وہ ہدایت کے ستارے بن گئے۔ فرمایا میرے صحابہ کے گستاخ اگر بیمار ہو جائیں تو عیادت نہ کرنا، اگر دعوت دے تو قبول نہ کرنا، رشتہ قائم کرنا چاہے تو رشتہ داری نہ کرنا، مر جائے تو جنازے نہ پڑھنا، جس راستے پہ صحابہ کا گستاخ نظر آئے راستہ بدل لینا، اور یہ بدلتے ہوئے یہ کہتے ہوئے بدلنا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو عمر بن حضرت مولانا محمد عمر عشری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ کہنے والے عمر بے وفا ہے، فرمایا وہ بدبخت جس کو عمر نہ ملے اس کا تو جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ جس کو عمر، آپ کی مراد یہ تھی کہ اگر بچہ مردہ ہی پیدا ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، تو جس کو عمر نہ ملے یہ اشارہ تھا، جس کو فاروق اعظم کی محبت نہ ملے اس کا ایمان بھی نہیں ہے، اس کا بھی جنازہ نہیں ہے۔ تو آپ نے جواب بھی ویسے دیا جیسا سوال ہے۔ تو فرمایا حضرت عمر، اب کب کبھی تاری ہوئی، شاعر نے اس واقعہ کو بیان کیا، فرمایا کرو ٹریا سا پپی میں مارنے نو، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے نا، تو ایمان تو بعد میں لائے، کرو ٹریا سا پپی، یعنی میں تو بڑا ہی گناہگار ہوں، عمر کی عمر کہیں وفا نہ کرے، مجھے جلدی جلدی دربار رسول میں لے چلو، کہیں موت سے پہلے، میں چاہتا ہوں کہ کلمہ نصیب ہو جائے، موت بعد میں آئے، کہیں کلمے کے بغیر ہی موت نہ آ جائے تو پھر تو کفر کے اوپر خاتمہ۔ تو میں چاہتا ہوں عمر کو اللہ نے اب ہدایت دے دی ہے، اب سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جلدی کرو دربار مصطفیٰ میں لے چلو، کہ کرو ٹریا سا پپی میں مارنے نو تے مینوں مار
مار دے لے چلو مت عمر دی عمر نہ وفا کرے مینو مدنی سرکار کل لے چلو۔ فرمایا کہ حضرت عمر تلوار لٹک رہی ہے، ایک کندھے پہ ہاتھ حضرت سعید نے رکھا ہے، ادھر بہن ہے اور جا رہے ہیں۔ اس وقت تبلیغ کا مرکز جو ہے دار ارقم تھا، صفا و مروہ کے قریب ہی یہ مرکز تھا، اور مسلمان چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، تبلیغ بھی چھپ چھپ کے ہوتی تھی، کیونکہ کفر کا دورہ تھا، کافر زیادہ تھے، مسلمان کم تھے۔ عمر جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد اب 40 ہو گئی۔ حضرت امیر حمزہ نے دیکھا، کہا ارادے خطرناک ہیں تو فکر نہ کرو، میری تلوار کافی ہے، اگر ارادے اچھے ہیں تو پھر ہم بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، عمر کو دیکھا، ادھر جبریل نازل ہو گئے، عرض کیا ودعا کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، مذاق کی پیاری آنکھوں والے، ید اللہ کے پیارے ہاتھوں والے، لامرو کا پیاری جان والے، والعصر کے پیارے زمانے والے محبوب، اٹھیے اپنے آستانے سے، دار ارقم سے اٹھیے، ذرا بیر تشریف لے جائیے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مجاہد آپ کی طرف روانہ کر دیا ہے، اسلام کا مجاہد آ رہا ہے۔ امام الانبیاء نے دیکھا تلوار بھی لٹک رہی ہے، حضور نے فرمایا عمر، قرآن کی آیت ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا ایمان والوں کے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل جھک جائیں؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، عمر اسلام لانے کے لیے تو حاضر ہوا ہے۔ ادب سے عرض کی حاضر گواہ سر جھکانے کو، ادب سے عرض کی حاضر گواہ سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ جب یہ عرض کی، کلمہ پڑھا، حضور کا مسلمان ہو گئے، نبی پاک کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، صحابہ فرماتے ہم زندگی بھر حضور کا چہرہ تکتے رہے، لیکن اس دن حضور کا چہرہ ایسے گلاب کے پھول کی طرح کھل رہا تھا۔ نبی پاک اتنے خوش ہوئے کہ حضور نے کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کیا، نعرہ تکبیر، اور تم بھی بلند کر دو، سنت ادا ہو جائے۔ نہیں اس طرح نہیں، پورا نعرہ لگاؤ تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ کوئی ہے بیٹھا؟ آگے پورا نعرہ لگائے نا بھئی، آگے یا رسول اللہ، یا علی، یا رسول۔ تو فرمایا کہ نبی پاک نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر بلند کیا، فرمایا مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ عرض کی یا رسول اللہ، جبریل نے ذرا آسمان کی طرف بھی تو نظر کرے، آج آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آسمان کے دریچے کھول دیے گئے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، حضور کا چہرہ کھل رہا ہے، امیر حمزہ خوش ہیں، ابو بکر خوش ہیں، دیگر اکابرین صحابہ خوش ہیں، کہا آج عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، پہلے چھپ چھپ کے عرض کی السنا بالحق، السنا الحق یا رسول اللہ، کیا ہم حق کے اوپر نہیں؟ فرمایا عمر کیوں نہیں ہم حق کے اوپر؟ عرض کی یا رسول اللہ، آج سے کھل کے نماز پڑھنی ہے، تبلیغ بھی کھل کے کرنی ہے، حرم شریف کے اندر کھل کے نمازیں پڑھیں گے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوگی تاکہ پتہ چل جائے کہ عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ نبی پاک اتنے خوش ہوئے، اور ریاض الندرہ والا لکھتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا، مناقب نواسہ سید الابرار والا لکھتا ہے، احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، دوسرے علماء متقدمین متاخرین لکھتے ہیں، حضور نے فرمایا ذالک امرؤ سماہ اللہ الفاروق بین الحق والباطل، فرمایا وہ انسان ہے یہ کہ خدا نے اس کا نام فاروق رکھا ہے، اس نے حق اور باطل میں آج فرق کر دیا ہے۔
ریاض النظرہ والے نے بھی لکھا ہے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام اب آستانہ دار ارقم سے نکلے، ایک اپنا حضرت دائیں طرف حضرت عمر بن خطاب ہے، دائیں طرف حضرت عمر بن خطاب ہے، بائیں طرف ابو بکر صدیق علی ہیں اور اسلام کا جھنڈا تھامے ہوئے، اور ادھر تو ابو جہل انتظار میں تھا، عتبہ و شیبہ مغیرہ بدبخت اس انتظار میں تھا کہ ابھی آیا مسلمانوں کے نبی کو شہید کر کے، لیکن دیکھا جو سر لینے گیا تھا وہ سر دے چکا ہے، قتل کرنے کا ارادہ لے کے چلا تھا، زلف رسول کے قتیل بن کے رہ گئے ہیں، دشمن بن کے گئے تھے، عاشق بن گئے ہیں، طالب بن گئے ہیں، محب بن گئے ہیں، اور ایسے عاشق ہیں کہ قیامت تک ان کی عاشقی کی داستانیں رقم ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب سنو غور سے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مناقب باب عمر ہے، پہلی فصل راوی حضرت ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان فیما قبلکم من الامم یحدثون فیکو فی امتی احد فإنہ عمر متفق علیہ۔ متفقن کا مطلب ہے بخاری اور مسلم اس روایت کے اوپر متفق ہیں، اور بخاری کی عادت ہے ضعیف روایتیں نہیں لاتا ہے اللہ کا بندہ، ویدہ مستند اور ایسی حدیثیں لاتا ہے جو جامع اور سند کے اعتبار سے قوی اور مضبوط ہیں، جن کا علماء جن سے استدلال کرتے ہیں اور ان کے حوالے دیتے ہیں امام بخاری اور مسلم کے۔ کہا راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، زبان پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے، شان بیان ہو رہی ہے حضرت عمر کی، تو پتہ چلا عمر کی شان بیان کرنا حضور کی سنت ہے اور سننا صحابہ کی سنت ہے، عمر کی شان بیان کرنا اللہ کے حبیب کی سنت۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یحدثون فیک فی امتی، حضور فرماتے ہیں پہلی امتوں کے اندر الہام والے لوگ ہوا کرتے تھے۔ الہام کیا ہے؟ فرمایا ادھر سوچا، دماغ میں بات آئی، ادھر اللہ نے ویسا ہی کر دیا، اس کو کہتے ہیں الہام۔ الہام بھی نبوت کے معاملات میں سے ہے کہ حضور کے اوپر کبھی بیٹھے بیٹھے الہامی کیفیت ہو جاتی تھی، اور 4 کتابیں جنہیں آپ الہامی کتابیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو الہام جو ایک کیفیت ہے، بیٹھے بیٹھے یہ اولیاء اعظام کے اوپر طاری ہوتی ہے اور ان کے دماغ میں آتا ہے، رب ویسا کر دیتا ہے۔ کہا پہلے نبیوں کی امتوں میں بھی ایسے لوگ نیک ہوئے ہیں جن پہ الہامی کیفیت ہے، اور میری امت میں کوئی الہام والا ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ فرمایا اب چند مثالیں میں دے دوں، وقت بہت تھوڑا ہے، یہ گھنٹے کے اندر شان عمر نہیں بیان ہوتی، وقت بڑا تھوڑا ہے، مختصر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب حرم شریف میں کھڑے ہیں اور صفا اپنا کعبۃ اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم کے قریب آئے، دل میں خیال آیا کوئی رب ایسا حکم نازل کر دے نا کہ یہ مصلی بن جائے کہ مسلمان طواف کر کے یہاں آ کے نماز پڑھا کریں، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، قرآن کی آیت نازل کر دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، قیامت تک قرآن رہے گا، قرآن کا فیصلہ بھی رہے گا، قرآن کا حکم بھی رہے گا۔ آج تک عاشق رسول جب کعبۃ اللہ کا طواف کر لیتے ہیں، 7 پھیرے لگا لیتے ہیں، پھر مقام ابراہیم کے قریب آ کے نماز پڑھتے ہیں، فرمایا مقام ابراہیم پہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے کمال کیا، علامہ غلام رسول سعیدی نے نعمت الباری فی شرح بخاری، فیض الباری بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اس کے اندر وہ یہ روایتیں لائے ہیں۔ ایک شان نزول قرآن کتاب ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اس میں رقم تراز ہے کہ قرآن کریم کی 20 سے 22 آیتیں ایسی ہیں ادھر عمر سوچتے تھے ادھر اللہ قرآن نازل کر دیتا تھا۔ ادھر قرآن ایک مرتبہ حضرت عمر نے سوچا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں نیک لوگ بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں،
تو آپ اپنی گھر والیوں کو نا پردے کا حکم دے دیں. آپ کے پاس بیٹھی رہتی ہیں اللہ کی بندیاں اور ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، تو ان کو پردے میں رہنا چاہیے عورتوں کو. اس پہ حضرت زینب بنت جاش نے بھی کچھ معاملات اٹھائے تھے، لیکن اللہ نے حکم حضرت عمر بن خطاب کا ہی پورا کیا تھا. پورے پردے کی آیتیں کہ فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں تم پردہ کیا کرو، اور نبی کے گھر والوں سے کوئی چیز اگر چاہیے تو بیر کھڑے ہو کے پردے میں مانگ لیا کرو. یہ بھی آیتیں. اب ایک بڑی پیاری بات ہے، میں سنا دیتا ہوں، اور بات حضرت عمر بن خطاب کی ہے اور شان حضور علیہ السلام کی ہے. فرمایا نبی پاک علیہ السلام کہ اس عاشق صادق مدینہ پاک سے باہر جایا کرتے تھے. ایک مدرسہ تھا عیسائیوں کا. کس کا مدرسہ تھا؟ عیسائیوں کا. وہاں سارے عیسائی جمع ہو جاتے تھے، تو کبھی کبھار حضرت عمر بن خطاب بھی وہاں پہنچ جاتے تھے. وہ عیسائی بڑے خوش ہو جاتے کہ کہا نبی پاک کے صحابوں میں آپ بھی ایک ہیں جو ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے مدرسے میں آ جایا کرتے ہیں. کیونکہ وہاں تو سارا اسلام کے خلاف لاوا پکتا تھا، توریت کی تلاوت کی جاتی تھی اور عیسائیت کے دین کی ترویج و ارشاد کرتے. حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے سنو، میں کوئی تمہیں پسند نہیں کرتا، نہ میں تمہارا دین سیکھنے کے لیے آتا ہوں، اس ٹو میں نہیں رہنا. میں تو آتا ہوں اس لیے کہ میرے نبی کی شانیں زبور میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، توریت میں بھی ہیں. میں اس بہانے آتا ہوں، اور جب سے میں آ رہا ہوں میرا اسلام کے لیے اور میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا ہے، اور میرا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا ہے کہ اللہ کے قرآن کے اندر تو میرے نبی کی شان ہے ہی ہے، توریت بھی میرے نبی کی شانوں کو بیان کر رہی ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ یہ جو جبریل علیہ السلام ہے نا یہ ہمارا دشمن ہے. وہ کہنے لگے یہودی عیسائی. تو کہا میکائیل جو ہے وہ بارش لاتا ہے، رحمت لاتا ہے، تو یہ جبریل جو ہے یہ ہماری خبریں جا کے آپ کے نبی کو دیتا ہے اور یہ عذاب لاتا ہے اللہ کا فرشتہ، تو یہ ہمارا دشمن ہے. آپ نے فرمایا کہ دونوں کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے؟ کہا جبریل دائیں ہے، میکائیل بائیں کھڑا ہوتا ہے. اللہ دونوں پہ جب تجلی ڈالتا ہے تو دونوں پہ ہی ڈالتا ہے. کہاؤ بدبختو، عقل کے نکھٹیو، تمہیں پھر بھی عقل کے اندھو عقل نہیں آتی ہے کہ جو جبریل کا دشمن ہو وہ میکائیل کا دشمن ہے. جو جبریل کو اچھا نہیں سمجھتا تو وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے. کیوں؟ دونوں رب کے پیارے ہیں، اور رب کے پیاروں سے جو دشمنی کرے اللہ اس کا دشمن ہے. آپ نے یہ جواب دے کے واپس پلٹے. ابھی حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے تھے کہ جیسے آپ نے جواب دیا ویسا قرآن اتر آیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. فرمایا جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا. جس طرح آپ نے کہا تھا اسی طرح قرآن نازل ہو گیا. اس لیے حضور فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر. لوگو اللہ نے عمر کی زبان پہ حق رکھ دیا ہے. وانا بھی ذر وعدہ علی لسان عمر. ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا حق اللہ نے عمر کی زبان پہ رکھ دیا ہے. فرمایا قرآن کی 20 سے 22 آیتیں آپ کی سوچ کے مطابق نازل ہوئیں، تو یہ کمال ہے کہ نہیں ہے؟ نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت کی سب نے چھپ چھپ کے کی، عمر نے سرے عام کی. فرمایا جو اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے آج عمر ہجرت کر رہا ہے، جس کے مقابلے کی سکت اور ہمت اور طاقت ہے وہ میرے مد مقابل آ جائے. جو آپ کے ساتھ تھے اللہ نے ان کو بھی عمر کے سائے کی وجہ سے محفوظ کر دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام بہت ساری باتیں ہیں، وقت بڑا قلیل ہے کہ حضور علیہ السلام نے اب جو باتیں بتا رہا ہوں یہ بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور متفق علیہ ہے، اور اس کو حمادی نے بیان کیا ہے. زاد البرقانی، امام برقانی نے بھی بیان کیا ہے، اور صاحب مشکات نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ چند فضائل، وقت بہت تھوڑا ہے. حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خوب اے عمر اے ابن خطاب، میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا۔ یہ بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ میں جنت کے اندر ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں جنت کے اندر ہوں، تو میں نے رمیسہ نامی عورت کو دیکھا۔ یہ رمیسہ کون ہے؟ اس کو رمیزہ بھی کہا گیا۔ یہ رمیسہ جو ہے یہ ام سلیم ہے، انس ابن مالک کی والدہ ہیں، ابو طلحہ کی بیوی ہیں، حضور کی وہ صحابیاں ہیں کہ نبی پاک اکثر دوپہر کے ٹائم ان کے گھر میں جا کے کھانا تناول کیا کرتے تھے، اور وان کی چارپائی تھی، حضور کبھی اس پہ سویا بھی کرتے تھے، دوپہر کو قیلولہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ قیلولہ۔ آپ فجرولہ کرتے ہیں، قیلولہ کا مطلب ہے دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کر لینا، اور آپ فجرولہ کرتے ہیں، صبح بھی سوتے رہتے ہیں، نماز میں بہت کم آتے ہیں۔ فجرولہ نہ کیا کرو، قیلولہ کر لیا کرو، حضور کی سنت ہے۔ کھانا کھا کے حضور تھوڑی دیر دوپہر کو آرام کر لیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں میں نے دیکھا ابو رمیسہ، ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو جنت کے اندر ہے۔ میں نے ایک محل دیکھا جس کے سین میں ایک بی بی ہے۔ میں نے رمیسہ سے کہا یہ کس کا ہے؟ سب نے کہا۔ اتنے میں حضرت بلال آ گئے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا فقالوا لعمر بن الخطاب، یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ فردت ان ادخلہ، حضور فرماتے میں نے ارادہ کیا میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ فانظر الیہ فذکرت غیرتک، پھر مجھے غیرت آ گئی، عمر کے حیا کی وجہ سے میں داخل نہ ہوا۔ فقال عمر بابی انت و امی یا رسول اللہ علیک غار، یا رسول اللہ میں آپ پہ غیرت کروں گا، سب کچھ آپ کا ہے، آپ سردار ہیں، آپ میرے محل میں داخل ہو جاتے۔ اب ایک اور روایت سنو۔ وان ابی سعید قال قال رسول اللہ بین وانا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلی قمص منها ما یبلغ الثدی ومنها ما دون ذلك وارد علی عمر بن الخطاب وعلی قمیص یجره قالوا فما